بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امپورٹنس آف سائیکالوجی. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایمپتھی. وٹ از دی امپورٹنس آف ایمپتھی. ٹھیک ہے، ایمپتھی کی سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن پڑھیں گے. ایمپتھی اٹ از اے سمپلسٹ فارم. اٹ از ہیو ٹو سینس اینڈ اویئرنیس اینڈ آف دی ایموشنز اینڈ ادر پیپل. ٹھیک ہے، ایمپتھی کیا ہے؟ ایمپتھی ایک سائیکولوجسٹ کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک سمپلسٹ فارم میں کہا ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کے ایموشنز، اس کی فیلنگ، اس کا ایکسپیرینس جو اس نے کیا ہے، اس نے کیا امیج کیا ہے، وہ کیوں سیڈ ہے، اس کے اندر ہمدردی کے بارے میں، اس سب کچھ چیزوں کے بارے میں جاننا ایمپتھی کہلاتا ہے. ایک سائیکولوجسٹ ہے، وہ اگر اپنے کلائنٹ کو ڈیل کر رہا ہے تو اس کے جو ایموشنز ہے، اگر وہ سیڈ ہے تو اس کے ایموشنز کو خود بھی محسوس کرتا ہے، یعنی اسے یہ شو کرواتا ہے کہ آپ کے جو ایموشنز ہیں، آپ جو سیڈ ہیں، آپ جو پریشان ہیں، آپ کو جو بھی پریشانی ہے اس کو میں سمجھتا ہوں، اسے انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. تو اسے یہی فیل کروانا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہی ایمپتھی کہلاتی ہے. سائیکالوجسٹ کے لیے ایمپتھی شو کروانا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، پر وہ اگر ان کے پاس کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں، اگر اس پہ پورا اتر جائیں تو ان کے لیے بہت ایزی ہوتا ہے کہ سامنے والے کی پریشانی کو سمجھ سکنا. اب اس کی سائیکالوجسٹ کے تھرو انہوں نے کچھ کائنڈس بتائی ہیں ایمپتھی کی. کوگنیٹیو ایمپتھی ہے، ایموشن ایمپتھی ہے، ایموشنل، اور کمپیشنیٹ ایمپتھی ہے. ٹھیک ہے، کوگنیٹیو کیا ہے؟ انہوں نے کہا اٹ از سم ٹائم کالڈ پرسپیکٹیو ٹاکنگ. اٹس ریفر ٹو آور ابیلٹی ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ انڈرسٹینڈ دی ادر پیپل ایموشن. یعنی کوگنیٹیو کیا ہے؟ انہوں نے کہا اسے سم ٹائم کہتے ہیں پرسپیکٹیو ٹاکنگ، یعنی نقطہ نظر کرنا. ایک انسان ہے، اس کے ایموشنز کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر انسان جو پریشان ہے، وہی میں نے ابھی پیچھے بتایا ایمپتھی کے بارے میں کہ اگر انسان پریشان ہے تو اس کی ایموشنز کو دیکھنا ہے. اگر وہ سیڈ فیل کر رہا ہے تو کیا سچ میں اس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اگر سیڈ فیل کر رہا ہو، جو جس بات سے سیڈ فیل کر رہا ہو وہ بات اس طرح سے نہ ہو، لیکن وہ محسوس اس طرح سے کر رہا ہو، تو اس کی کوگنیشن کو چینج کرنے کے لیے اس کو ایمپتھی کی ضرورت پڑتی ہے ایک سائیکالوجسٹ کے لیے. پھر ایموشنل ایمپتھی ان ون پیپل از وین یو فزیکل اینڈ ایموشنل فیل وٹ دے ادر پیپل. یعنی ایموشنل ایمپتھی کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ انسان کی ایموشنلی، فزیکلی طور پر وہ کچھ بھی ایکسپیرینس کر رہا ہے، اسے ایموشنلی ایمپتھی کرتے ہیں. یہ ایک ایسا نقطہ نظر ہوتا ہے جس میں ایک انسان کی جو ایموشنلی طور پر اسے ضرورت ہوتی ہے، یعنی اس کو اگر وہ پریشان ہے یا کوئی چیز اسے پینفل لگ رہی ہے تو اس میں ایموشنل ایمپتھی میں یہی ہوتا ہے کہ اس کو سمجھا جا سکے، اس کے جس چیز کو وہ فیس کر رہا ہے اس چیز کو ویسے یا محسوس کر کے اسے شو کروائیں کہ نہیں، آپ جو پریشان ہو اس چیز کے لیے ہم سمجھ سکتے ہیں آپ کی اس حالت کو، اور اس کو اسی سچویشن کے طور پر اسے اسی طرح سے ڈیل کریں جس طرح وہ فیل کر رہا ہے اور جس طرح اسے ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اب ہے کمپیشنیٹ empathy enable us to not only understand and feel what another people is going through but also its ability to help that person. یعنی اس میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اگر ایک انسان جو ہے میں نے فیل کر رہا ہے اپنی پریشانی کو، یا کوئی اسے مسئلہ ہے، یا اس فار ایگزامپل کولیگ ہے، تو اس چیز کو ہم اسی طرح سے انڈرسٹینڈ کریں اور اس کے ایکسپیرینس کو سمجھیں، اس کی پرسپیکٹیو کو سمجھیں، سچویشن کے مطابق اس کے ہر مسئلے کا حل نکالنا ہی کمپیشنیٹ ایمپتھی کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کیا کیا بینیفٹس ہوتی ہیں، what are the benefits of the being the empathy. اس کی کیا کیا ایمپتھیز ہوتی ہیں اور بینیفٹس ہوتی ہیں. ایمپتھیز اینڈ امپورٹنس اینڈ وائٹل اسکل. یعنی اس سے انہوں نے کہا ہے کہ امپورٹنٹ ہوتی ہے وائٹل اسکل، ہم دوسروں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے میں بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں. پھر انہوں نے کہا سوشل کنیکشن آر ریلیشن شپ وی ہیو ود دوز اراؤنڈ اس. یعنی سوشل کنیکشن اگر اچھا ہوگا تو ہم اپنی پریشانی دوسروں کو بتا سکتے ہیں اور اسے حل کرنے کا بھی سوچ سکتے ہیں. بینگ کنیکٹ ٹو ادر از گڈ فار آور مینٹل ویل بینگ. یعنی اگر ہم اپنی پریشانی کو دوسروں کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے اور اسے بتائیں گے تو ہم اپنی پریشانی کا حل بہتر سے بہتر نکال سکتے ہیں، مینٹلی طور پر ریلیکس ہو سکتے ہیں. امپروو لیڈرشپ اسکلز. یا اپنی آپ میں یہ اسکل ہونی چاہیے کہ اگر آپ سامنے والا کو سنا رہے ہیں تو وہ آپ کی اس بات کو سمجھے، اس میں لیڈرشپ کوالٹی ہو. پھر اس کے بعد ہے اینٹیسپیٹ دی نیڈ آف کلائنٹس. یعنی ٹھیک ہے، اگر آپ کا کلائنٹ ہے، آپ اس کو اس کی ایمپتھی کے تھرو آپ اس کو ڈیل کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ساری ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اور اسے بتا سکیں کہ وہ کہاں صحیح ہے اور کہاں غلط ہے. اب اس کی ہے Can we cultivate greater empathy? Research showed that empathy is partly innate and partly learned.
Therefore finding the right level of empathy can take practice. वही है कि उन्होंने कहा है कि रिसर्च कह रहा है कि एम्पैथी जो है एक पार्टली इनटेक होता है जो हम लर्न करते हैं दूसरे से। और उन्होंने कहा है कि जब एक इंसान किसी अपने क्लाइंट को डील कर रहा होता है एम्पैथी के थ्रू, तो उसके पास बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि वो उस चीज़ को बेहतर से बेहतर ट्रीट कर सके। फिर उन्होंने कहा बट वाई डैट यू कैन बी इम्प्रूव योर एम्पैथी, हम किस तरह से अपनी एम्पैथी को इम्प्रूव कर सकते हैं। लिसन दी अटेंशनली। फिर है आस्क क्वेश्चन, सेकंड है आस्क क्वेश्चन सेंसिटिवली एंड विद अदर इंटेंट टू अंडरस्टैंड हाउ द अदर पर्सन इज़ फीलिंग। ठीक है, यानी फिर उसके बाद पहला उन्होंने कहा है कि आप अल्टरनेटिव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। फिर उन्होंने कहा क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिससे सामने वाले की फीलिंग या उसे कोई चीज़ बुरी ना लग सके। फिर लर्न टू बी अवेयरनेस ऑफ योर ऑन बेसिक्स and cultivate your sense of the curiosity to develop a great understanding of good people, work and socialize the people from all walk of life and practice being non-judgmental। यानी हम अगर एक सामने हम एक अपने क्लाइंट को डील कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अब सामने वाला है जो डिप्रेशन का पेशेंट है, पहले डिप्रेशन के पेशेंट है कि हम उसको सुनेंगे, उसकी क्या टेंशन है, उसको क्या प्रॉब्लम है, वो किस वजह से परेशान है। तो ज़ाहिर सी बात है हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई मसले मसाइल लाजमी होते हैं, लेकिन हमने उनको वो हमारे पास आए हैं एज अ क्लाइंट, तो हम उसको इस तरह से डील करेंगे कि वो हमारे पास से रिलैक्स होके जाए। हम पहले उसकी बात सुनेंगे, उसे अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसको उस तरह से ट्रीट करेंगे एम्पैथी के थ्रू कि वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। और उससे पूछेंगे कि अगर आप इस चीज़ से परेशान हो रहे हो तो आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है इस चीज़ से। अगर वो कहेगा कि फ़ायदा मिल रहा है तो फिर तो वो परेशान हो सकता है। अगर उसे फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा तो हम उसको उसी के थ्रू उसके इमोशंस में जाके उनको डीपली वे में उसी तरह से समझाएंगे कि आपके इस सोचने से आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा, आप और उल्टा और बीमार हो रही हैं। तो उस चीज़ को अगर हम उसी इमोशन से बोलेंगे तो उस चीज़ अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा इजी हो, उसको हम समझा सकेंगे, वो समझ भी सकेगा हमारी फीलिंग को। तो इस तरह से एम्पैथी एक साइकोलॉजिस्ट के लिए एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसे अंडरस्टैंड करना और समझाना बहुत मुश्किल काम है। आई होप सो कि आपको समझ आ गया हो। कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह।